اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں AQ چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، اس وقت فلسطین میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا جہاد و قتال کی راہ پر آئے بغیر فلسطین اور قبلہ اول کا دفاع ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 76ویں آیت میں صاف صاف کہتا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ملکوں کے غریب و لاچار مسلمان دو طرح سے ظلم کا شکار ہیں۔ پہلا تو کفار انہیں گاجر مولیوں کی طرح عسکریت کے استعمال اور قتال فی سبیل الطاغوت کے ذریعے قتل کر رہے ہیں، جیسا کہ افغانستان میں کیا گیا، پھر کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، عراق، شام، برما میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہم ایسی سینکڑوں تصاویر یہاں شیئر کر سکتے ہیں جہاں مظلوم مسلمان عورتوں، بچوں کو زندہ جلایا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، ٹائروں سے باندھ کے جلایا گیا ہے، جن کی حالت زار آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فیس بک اور یوٹیوب کو اکاؤنٹ اور چینل بند کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انہی عالمی طاغوتی طاقتوں نے مسلمان ملکوں پر اپنے ایجنٹ حکمرانی کے لیے مسلط کر دیے، خاص طور سے اپنے جرنیل، امریکی اور برطانوی ایجنٹ جرنیل، ججوں، میڈیا کے صحافیوں، سیاسی حکمرانوں اور منافق مذہبی پیشواؤں کی صورت میں کروڑوں مجبور غریب بے کس لوگوں کو غربت و افلاس کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ خود ارب پتی ہیں جبکہ عوام لاچار و مصیبت میں ہے۔ قرآن اور اللہ نے اسی لیے سب سے بڑا فرض جہاد قرار دیا ہے، جو کہ نماز اور روزے سے بھی بڑھ کر فرض ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد و قتال نہ کرتے تو فتح و نصرت نہ آتی اور خانہ کعبہ سے بت نکال کر نہیں پھینکے جا سکتے تھے۔ اگر جہاد و قتال نہ کیا جاتا تو روس کے چنگل سے افغان مجاہدین نہیں نکل سکتے تھے اور نہ بعد میں امریکی تسلط سے خود کو بچا سکتے تھے۔ جہاد و قتال اور پھر فتح و نصرت، یہی وہ واحد راستہ ہے جو اگر اللہ کا دین مغلوب ہو تو ایک ایمان والے کے لیے رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا دین مغلوب ہوگا تو زکوٰۃ اور بیت المال کا نظام بھی نہ ہوگا، کروڑوں غریبوں کے خون کا قطرہ قطرہ نچڑ کر رائے ونڈ محل بنے گا، رائے ونڈ محل کے بیڈ روم میں 2.5 من سونا استعمال ہوگا، زرداری کا سرے محل بنے گا اور عمران خان کا بنی گالا محل بنے گا، علیمہ خان کے اکاؤنٹ میں 60 ارب روپیہ پہنچے گا، جرنیلوں کے اربوں ڈالرز کے سوئز اکاؤنٹ بنتے رہیں گے اور جزیرے انہیں ملتے رہیں گے، جبکہ کروڑوں کی تعداد میں مجبور و بے کس عورتیں اور بچے غربت و افلاس و ظلم کی چکی میں پسنے پر مجبور ہوں گے۔ بس انہی مظلوم عورتوں اور بچوں جو کہ یا تو فلسطین و کشمیر میں قتل کیے جا رہے ہوں یا پاکستان جیسے ممالک میں کرپٹ مافیاز کے تسلط کی وجہ سے غربت و افلاس کے تو خودکشیوں یا بنیادی ضروریات زندگی کی عدم فراہمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہوں، اللہ سچے ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم ان مظلوم عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق کا جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹیاں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حرف بحرف درست کہا۔ دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتاؤں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے، نماز کی صداقت اس پر ہوگی۔ اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے۔
نماز پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے. تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے فاسق و فاجر ہوں، اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی دوستیاں وہی رشتہ داریاں. لیکن عالمی طاغوتوں کے منافق ایجنٹ مختلف لباسوں میں، کٹھ پتلیوں کی صورت میں، مختلف زاویوں سے مسلمانوں کو ان کے اس اصل فرض سے بھٹکاتے چلے آئیں. مثال کے طور پر سر سید احمد خان جو فری میسنری کا بہت بڑا ایجنٹ تھا، وہ کہتا تھا کہ جہاد کا دور ختم اور تعلیم کا دور شروع ہو چکا ہے. سر سید کے نام سے یونیورسٹیاں، ڈاک ٹکٹ، کتابوں میں اسباق، نوٹ پر اس کی تصویر اور اسے ایک ہیرو کے طور پر مسلسل پیش کیا جا رہا ہے. احمد رضا خان بریلوی یہ کہتا تھا کہ جہاد بالسیف کا دور ختم ہو چکا ہے، جہاد اب ختم. مدنی چینل کو خوب موقع دیا جا رہا ہے، فیضان مدینہ کو ترقی جا رہی، مزاروں کی توسیع ہو رہی ہے، دنیا جہان کا شرک گند وہاں پھیلا ہوا ہے، بہترین انتظامات اور دہشت گردی سے محفوظ رکھنے پر خوب توجہ دی جا رہی. مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، وہ کہتا تھا جہاد حرام ہو چکا ہے، اطاعت ملکہ برطانیہ اب فرض. برطانیہ اور اس کے ایجنٹ مسلسل قادیانیوں کو ترقی دینے کی کوشش کیے جا رہے ہیں. کچھ عرصہ قبل اسمبلی میں پھر کوشش کی گئی تھی. جاوید احمد غامدی صاحب آج کل بہت فعال دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ختم ہو چکا ہے. میڈیا چینل غامدی کو بھی خوب موقع دے رہے ہیں، گویا جاہل مولویوں نے تو اسلام میں خون کا رنگ بھر دیا ہے. اسلام تو ہر مشرکانہ نظام زندگی میں آسانی سے سمو جانے والے پرامن پردے سپلائی کرنے والے شخصی مذہب کا نام ہے. لبرل آنٹے اور آنٹیاں اور موم بتیاں خوب پھیلائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ سارا جہاد نفس کے خلاف ہے، امریکہ کو برا مت کہو، مسواک، تسبیح اور پائنچے اٹھاؤ اور ایک مسجد سے دوسری مسجد اور گھر سے رائے ونڈ اور رائے ونڈ سے مسجدوں میں جا جا کر گشت، چلے اور تسبیحیں پھراؤ. یہی اسلام ہے. قرآن صرف تلاوت کے لیے پڑھو، ہدایت کے لیے تبلیغی نصاب ہے جو مائنس جہاد کے اصول پر مرتب کیا گیا ہے. طارق جمیل اور تبلیغی جماعت کو بھی اسرائیل سمیت اپنے 6 فٹ کے اسلام کے ساتھ ساری دنیا میں جانے کی اجازت ہے. طارق جمیل کے بیانات اور دروس میڈیا چینل خوب نشر کرتے ہیں، اس کو تمغے دیے جاتے ہیں بہترین مذہبی اسکالر ہونے کا. جبکہ قرآن اور احادیث پر نظر ڈالی جائے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو راہ خدا میں اپنی جان و مال سے لڑتا ہے. بخاری کتاب الجہاد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو کہ اللہ سے راہ خدا میں لڑنے والوں کے لیے تیار کیے گئے. ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ. بخاری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. بخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تلوار کھینچی، حق یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ بیعت کی. کنز الاعمال کتاب الجہاد. زید بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلواریں جنت کی کنجیاں ہیں. کنز الاعمال کتاب الجہاد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مجاہدین کا 1 گھنٹہ ٹھہرنا 60 سالہ عبادت سے افضل ہے. کنز الاعمال. ابو مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صرف 1 سفر کرنا 50 حج کرنے سے افضل ہے. کنز الاعمال کتاب الجہاد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے 1 گھنٹہ ثابت قدمی دکھانا حجر اسود کے پاس شب قدر کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے. کنز الاعمال کتاب الجہاد. انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ بھی جہاد کیا تو اس نے اللہ کی سب عبادتیں ادا کی. کنز الاعمال کتاب الجہاد.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح سے دوپہر تک یا ظہر سے عصر تک لڑنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ بخاری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاد میں کسی کے پاؤں پر غبار پڑے اور پھر اسے جہنم کا دھواں پہنچے۔ بخاری۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نیک اعمال میں سے اللہ کے دربار میں قریب ترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس کے ہم پلہ کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ کنز الاعمال۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے چند گھنٹے گزارنا 50 حجوں سے افضل ہے۔ کنز الاعمال۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام عبادت گزاروں کی عبادت اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے ثواب کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ کوئی چڑیا اپنی چونچ میں سمندر سے پانی اٹھا لیتی ہے۔ کنز الاعمال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے وہ سب مل کر بھی اللہ کی راہ میں لڑنے والے سب سے ادنا مجاہد کے اجر کو جاننے سے عاجز ہیں۔ کنز الاعمال۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محاذ جنگ میں ثابت قدم رہنا، خواہ کسی قسم کا کوئی اسلحہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہو، افضل 60 سال کی ایسی عبادت سے جس میں لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ رہی ہو۔ کنز الاعمال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے غازی کی تلوار، نیزے اور اس کے اسلحے پر، اور جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر فخر کرے تو پھر اسے عذاب نہیں دیا جاتا۔ کنز الاعمال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ بخاری۔ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد، افغان مجاہد گلبدین حکمت یار اور محب اسلام پاک فوج کے حمید گل نے عالمی جہادی نیٹ ورک قائم کیا تھا جو آج بھی الحمدللہ قائم ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر خود گھوڑے پر بیٹھ کر محاذوں پر پہنچتے تھے جہاں ان کے مجاہد بھائی گلبدین حکمت یار ان کے ویسے ہی جگری دوست ہوا کرتے تھے جیسے جگری دوست فضل الرحمان صاحب کے زرداری چلے آ رہے ہیں۔ قاضی اور گلبدین پہاڑوں پر جنگ کی پلاننگ کر رہے ہوتے تھے۔ یہی جہادی نیٹ ورک روس کے دانت توڑنے کے بعد امریکہ کے دانت مسلسل کھٹے کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں تو کامل یقین ہے کہ پورا ہو کر رہے گا، اور خراسان سے کالے جھنڈے نکل کر رہیں گے۔ اسٹیج تیار ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے میڈیا کے دروازے بند ہیں۔ ہر سطح سے اس کو بدنام اور گندہ کرنے کی کوششیں شروع سے اور مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ وجوہات مختلف ہیں، لیکن ہر طبقہ فکر کے پاکستانی کلمہ گو کے دل کو ٹٹول کر دی کہ سب میں بغض جماعت اسلامی مشترک نظر آئے گا۔ ہند کا غزوہ جو سر پر نظر آ رہا ہے، کیا جہاد کا اس دور میں انکار کرنے والی کوئی بھی شخصیت یا اجتماعیت یہ غزوہ لڑ سکتی ہے؟ لیکن مجھے فخر ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ محب اسلام پاک فوج کے ساتھ شروع سے لڑتی چلی آئی ہے اور لڑے گی۔ ابھی کچھ عرصہ قبل بھارتی جرنل نے کہا کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی کی موذی بیماری موجود ہے، وہاں دہشت گردی اور فساد کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، فیصلہ آپ کے ضمیر کو کرنا ہے۔ اگر خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اس ظالمانہ نظام سے اپنے لیے فائدے اور سمیٹنے والے دنیا پرست منافق مولویوں کو چھوڑ دیجیے۔ آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے ایماندار اور کرپشن سے پاک اور ہر میدان میں جہاد کرتی جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ یہ دنیا، یہاں کی کامیابیاں سب یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ منافق مولوی اور ان کے اندھے پیروکار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا صاف صاف فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق اس وقت کے علماء ہوں گے جو لوگوں کو جہاد سے روکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، قتال کیا، جبھی خانہ کعبہ سے بت نکال کر پھینکے جا سکے تھے، ورنہ صدیوں تک بھی ابو سفیان اور ابو جہل کی فرما روائی ختم نہ ہو سکتی تھی اور نہ ہی بت پرستی ختم ہو سکتی تھی۔
اسی چیز کو آج کے افغان مجاہدین نے بھی ثابت کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور روس کا علاج صرف جہاد و قتال ہے۔ جہاد فساد نہیں ہے بلکہ اصل فسادیوں کا علاج ہے۔ لیکن بھارت کے JUI کے امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی حاکمیت اور نظام مصطفیٰ کی بات کرتے تھے، ہم نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا ہے اور بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ اب مرضی سے اختیار کیا ہے، وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اس آئیڈیا کو اور بھارت کو اختیار کیا ہے ہم نے۔ ہم یہاں بائی چانس نہیں ہیں، دوسرے ہوں گے بائی چانس، ہم یہاں بائی چوائس ہے۔ اس ملک ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے۔ اب مرضی سے اختیار کیا ہے، وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اس آئیڈیا کو اور بھارت کو اختیار کیا ہے۔ مجھے کسی نے کہا جی کہ یہ آپ کب سے پارلیمنٹ کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ سے تو اسلام نہیں آیا۔ تو میں نے کہا اچھا آپ اسلحہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اسلام آئے گا، تو لکھ کر دے دو مجھے کہ اسلحے کی جنگ سے اسلام آ سکتا ہے۔ اللہ کے بندہ نے کہا وہ بھی جدوجہد ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی جدوجہد ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ عسکریت تو تھی، سن 1857 کے سامنے میدان تک عسکریت تھی، اور پھر تمام دنیا نے فیصلہ کیا۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم 1945 تک چلتی رہی، اور پھر تمام دنیا نے اس پہ اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر اتفاق کیا کہ اب دنیا کے ہر ملک کی جغرافیائی حدود متعین ہے، ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود کے اندر آزاد ہے، اور اس میں جو اقتدار کا حصول ہے اور اقتدار کی تبدیلی ہے وہ عسکری قوت کی بجائے نہیں بلکہ عوام کی طاقت سے ہونی چاہیے۔ پبلک کو مرضی دے دو۔ تو اب جب پبلک کی بات آ گئی تو اب پبلک کے پاس جاؤ، پبلک کا اعتماد حاصل کرو، پبلک کی طاقت حاصل کرو۔ لیکن خون بہا کر اقتدار حاصل کرنا اور خون بہا کر اقتدار کو کسی اور کو حوالے کرنا، یہ تو شاید اقوام عالم نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے، اور ایک مشکل سے ہم آسانی کی طرف آئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کیا کرو۔ جب ہم آسانیوں کی طرف آ گئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ مشکلات کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زمانہ ہے، دشمن کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، ہمارے بھی تلوار تھی، جنگی بھی ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ذرائع تبدیل ہوتے ہیں، اصل کاز اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ اسلام کی حاکمیت، اسلام کے اعلی اقدار، وہ ایک کاز ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک فیتھ ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن اس کے خدمت کے، اس کے حکومت کے، اس کی سیاست کے لیے جو اوزار و ذرائع ہیں اس میں زمانوں کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کفر اسلام کا مسئلہ کراتے ہیں۔ پاکستان کے JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ تمام دنیا نے اور UNO نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عسکریت ختم، ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود میں آزاد ہے، لہذا پبلک کے پاس جاؤ، جہاد و قتال کی ضرورت ہی اب باقی نہیں۔ عسکریت تو تھی، تو ننگرہار میں مادر آف بم گرا کر امریکہ 85,000 افراد کو 1 منٹ میں جان سے مار دے، تو کیا ہم ہتھیار نہ اٹھائیں؟ فلسطین میں طاغوت اگر قتال کرے، کشمیر میں کرے، تو کیا ہم چوڑیاں پہن کر زرداری سے لپٹ کر بیٹھے رہیں؟ زرداری کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے رہیں؟ جب زرداری اربوں کی کامیاب کرپٹ ڈیل کر کے فخر سے ہنستا ہوا چلے تو ہم بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھ کر پیچھے پیچھے چلتے جائیں۔ برما میں، شام میں، عراق میں، چیچنیا میں کفار و طاغوت جہاد و قتال کر کر کے مسلمان ماؤں اور بچیوں کے چیتھڑے اڑاتا رہے، تو ہم جہاد و قتال کا اس لیے انکار کر دیں کیونکہ UNO نے اور تمام دنیا نے عسکریت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عزیز ساتھی، اصل میں جہاد چھوڑ دیا جائے تو دنیا ایک لذیذ دسترخوان بن جاتی ہے، جیسا کہ آپ JUI کے رضاکاروں کو دیکھ سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں لذیذ دسترخوانوں پر۔ لیکن اللہ فتح و نصرت مجاہد کو عطا کرتا ہے، جیسا کہ آپ افغانستان کے امیر کو دیکھ سکتے ہیں
کہ پیاس سے روٹی کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی روٹیاں کھایا کرتے تھے، فاقے تک کر گزرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنتوں پہ عمل کی طرف کیوں دھیان نہیں جاتا؟ لیکن ہر دور میں لوگوں کی بڑی تعداد نے آسانی ہی تلاش کری، انہیں آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دی، جو دنیا کو جنت کی گزرگاہ نہیں بلکہ ایک دسترخوان اور نعمت قدائی بنا کر سامنے رکھے۔ اور ایسی صورت میں طارق جمیل، فضل الرحمن، طاہر القادری، الیاس قادری جیسے علماء ان کے مذہبی پیشوا بنتے چلے آ رہے ہیں، جو کہ دراصل ان مذہبی پیشواؤں کو رب بنا کر ان کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن بالکل درست کہتا ہے کہ مولویوں اور پیروں کی بڑی اکثریت لوگوں کو اللہ کی راہ جہاد سے روکتی ہے اور لوگوں کا مال ناحق کھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ مجھے میری امت میں دجال سے بھی زیادہ خطرہ گمراہ مولویوں سے ہے۔ یہ روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لوگ ایسے مولویوں کو ہی اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ اگر جہاد امت مسلمہ کے لیے UN اور تمام دنیا کی وجہ سے ختم تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ زرداری کے جگری یار فضل الرحمن صاحب ارشاد فرماتے ہیں، تو معاذ اللہ ہند کے غزوے کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹ ہے۔ بہرحال ہند کا غزوہ یقیناً نہ تو فضل الرحمن کی پاکستان کی JUI لڑے گی، نہ ہی بھارت کی JUI لڑے گی، نہ ہی پاکستان کی تبلیغی جماعت اور طارق جمیل لڑیں گے، لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی لڑتی چلی آ رہی ہے، اور دنیا میں جہاں بھی جہاد و قتال کے لیے مسلمان لڑتے نظر آئیں گے وہاں جماعت اسلامی ان کی تائید کرتی دکھائی دے گی۔ اور ہم پوری دنیا کے اندر ہم حامی اور معید ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں۔ یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں، ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔ امریکہ شکست کھا چکا ہے، افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ، محفوظ راستے کی تلاش میں ہے۔ لندن کی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے، لہذا یہ جو منظرنامہ ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہونا ہے، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، افغانستان کی فکر کے اندر امریکہ غلطہ پیچا نہ ہو، یہ مروڑ اس کو نہ اٹھے۔ افغان اور طالبان کافی ہے، پوری پختون بیلٹ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے اور امریکہ کی باقیات کا بھی صفایا کرے۔ یہ افغانی وہی لوگ ہیں، یہ پختون وہی لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی، جنہوں نے روس کے لتے لیے تھے، جنہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کو فضاؤں میں تحلیل کر دیا تھا، ہواؤں میں گم کر دیا تھا، زمین نے ان کا نظریہ اور عقیدہ جذب کر لیا تھا، آسمان اس سوشلزم اور کمیونزم کو اچک کر لے گیا تھا۔ انہی افغانوں اور پختونوں اور طالبان سے اگر امریکہ کا واسطہ پڑا ہے تو ایک بار پھر یہ بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اس لیے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، حزب اللہ اور حماس کی طرح پیدا کیا جائے، حزب المجاہدین اور طالبان کی طرح پیدا کیا جائے۔ اس جذبہ جہاد میں زندگی ہے، لاکھوں ٹن بارود کی برسات، اتنا بارود افغانستان پر برسایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے افغانستان کی آبادی کو 100 مرتبہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ گولہ بارود سے نہیں مرا کرتے، گولیوں کی بوچھاڑ سے مسلمان نہیں مرا کرتے، جب موت آتی ہے تو اپنے ہی بستر پر اور گھر کے اندر بھی مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو گو امریکہ گو تحریک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں، بجلی کا بحران ہے، مارچ میں یہ حالات ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیے جاتے ہو، حالانکہ آخرت ہی اصل اور باقی رہنے والی۔ عزیز ساتھیو، یہ ہدایت اور جلالت یعنی گمراہی کا معمہ بھی عجیب ہے۔ بعض لوگ حق کو پہچانتے ہی فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض ذہنی الجھن میں کچھ عرصہ رہتے ہیں تاہم بعد میں ایمان لے آتے ہیں، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ زیادہ تر اپنے دنیاوی فائدوں، دنیا کے اسٹیٹس کے تسلسل اور بقا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ذہن کو مختلف قسم کی تعویلات اور بہانوں سے مطمئن کر کے
بدستور دنیا کو ترجیح دیے جا رہے ہوتے ہیں، باطل پسندوں کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، بعض اتنے کٹر ہوتے ہیں کہ حق کو پہچان کر بھی ببانگ دہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک قسم کھا کر کہتا تھا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے اور اس کی ایک ایک بات سچ ہے، لیکن مرتے دم تک اس کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ فضل الرحمن کی منافقت اور دنیا داری اب کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے، کم ہی صحیح لیکن ایسے افراد زندہ ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فضل الرحمن کا ساتھ چھوڑ دینے کا اعلان کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک کی مثال ہم دے بھی دیتے ہیں۔ مولانا پیر محمد زبیر البادی جب جمعیت علماء اسلام نظریاتی KPK کے امیر بھی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعیت علماء فضل الرحمن کے امیر مولانا فضل الرحمن سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں بلکہ شرعی اختلاف رکھتا ہوں۔ شریعت کی روح سے میں انہیں غلط سمجھتا ہوں۔ وہ مذہبی سیاستدان نہیں بلکہ وہ دیگر سیاستدانوں کی طرح مذہب کی چادر اوڑھے ہوئے ایک روایتی سیکولر سیاستدان ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا نام لینا ان کی سیاسی مجبوری ہے۔ ان کا قوت بازو بننے والے علماء بھی از روئے شریعت اسی زمرے میں آتے ہیں۔ وہ علماء حق جو اسلام کے نام پر ان کے فریب کو سمجھ چکے ہیں، از روئے شریعت ان علماء پر فرض ہے کہ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے قوم کو اس بارے میں آگاہ کریں اور شعور دیں۔ یہ بات انہوں نے بباغ دہل ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کرتے ہوئے بیان فرمائی تھی۔ دوبارہ آپ سے التجا کروں گا کہ اگر خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اس ظالمانہ نظام سے اپنے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے فائدے اور وزارتیں سمیٹنے والے دنیا پرست منافق مولویوں کو چھوڑ دیجیے، کرپٹ سیاستدانوں سے عقیدت بھی چھوڑ دیجیے، آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے ایماندار اور کرپشن سے پاک اور ہر میدان میں جہاد کرتی جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ یہ دنیا یہاں کی کامیابیاں سب یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ کامیاب دراصل وہی ہے جو وہاں جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ رہی ہے دنیا اور اس کی کامیابیاں اور دل فریبیاں جو سوائے ایک دھوکے کی کچھ بھی نہیں۔ منافق مولوی اور ان کے اندھے پیروکار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ بہرحال میرے ذمے حق بات پہنچا دینا ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی حد تک لوگوں کو حق بات پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ضمیر کو کرنا ہے کہ اپنی آخرت کا فیصلہ، اپنی جنت یا اپنی جہنم کا فیصلہ فضل الرحمن کے پیچھے چلتے ہوئے کرنا ہے یا جماعت اسلامی کا دامن تھام کر۔ یہ فلسطینی بچہ جس کی تصویر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے اور سر پر ہی بہت گہرے زخم آئے تھے۔ ڈاکٹروں کے نزدیک کسی طور بھی اس کو ہنسنا اور مسکرانا نہیں چاہیے تھا۔ چند ہی لمحات بعد جو ہی ہنستا مسکراتا یہ معصوم بچہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ لیکن اس طبعی عالم کے باسیوں کے لیے ایک نہ حل ہونے والا معمہ چھوڑ گیا کہ کس طرح یہ آخر وقت تک ہنستا اور مسکراتا رہا۔ کیا خبر فرشتے اس معصوم کو ہنسا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارے AQ چنگاری چینل سے منسلک رہیے۔ ہم آپ کو مولویوں اور کرپٹ سیاستدانوں کے فریب کے تانوں بانوں سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا دل ہماری بات کی سچائی کی گواہی دے گا۔ ہماری بات کو پھیلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف ایک ہے کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہی کریں۔ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ مقصد ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے کی 3 بہت ہی اہم ویڈیوز ہیں جو ہم نے اپنے AQ چنگاری چینل پر رکھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ یہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔